بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال محمد صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه يا معاذ أخلص نيتك يكفيك العمل القليل. محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور 2 حدیثیں پڑھی ہیں اور سنائی ہیں. ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس سے پہلے میری ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کو اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ آپ اس ادارے میں کیوں آئے ہیں. آپ کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت مقدم ہے اور دوسری حیثیت اسی سے جڑی ہوئی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دونوں مربوط ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ دوسری حیثیت جو آپ کی ہے وہ بعد میں زیادہ اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی، اور یہاں پر اسی کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، اپنے کو اس لائق بنانا ہے، اپنے اندر اتنا علم پیدا کرنا ہے کہ آپ ایک اچھے داعی، ایک اچھے مبلغ بن سکیں. کیونکہ دعوت جس دین کی آپ دے رہے ہیں اور جو مقصد ہے آپ کا اس میدان میں آنے کا، اس کے لیے علم انتہائی ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں، وہیں علم کے سلسلے میں بھی واضح ہدایات ملتی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اسی طرح آپ نے اپنے بارے میں فرمایا بعثت معلما. اسی طرح آپ نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. تو یہ مقام جو آپ کو حاصل ہے طالب علمی کا، آپ ایک طرف طالب علم ہیں، متعلم ہیں، دوسری طرف آپ داعی اور مبلغ بھی ہیں. آپ کو دونوں کو جوڑ کر چلنا ہے. ایک پہلو اگر دوسرے پر اس طور پر غالب آ جائے کہ دوسرا پہلو دب جائے تو یہ اس پہلو کے ساتھ آپ کی ناانصافی ہوگی. پہلی چیز جو آپ کے والدین کا جو مقصد تھا آپ کو یہاں پر بھیجنے کا، وہ تعلیم حاصل کرنا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا بھی یہی مقصد ہوگا اور آپ کا بھی یہی مقصد ہوگا کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، ملازمت حاصل کرنا نہیں ہے، کاروبار کرنا نہیں ہے. کاروبار یا ملازمت یہ اس تعلیم کے بغیر بھی آپ کو مل سکتی تھی. ملازمت کے لیے آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی جانا پڑتا، اور کاروبار کے لیے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے پیسہ چاہیے. کوئی بھی پیسہ لگانے والا ہو، آپ کی محنت ہو، آپ کا دماغ ہو، آپ کی عقل ہو، آپ کی جد و جہد ہو تو آپ کاروبار میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر جو آپ کو بھیجا گیا ہے وہ اس لیے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، علم کے زیور سے آپ آراستہ ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ دعوت کے میدان میں نکلیں، تبلیغ کے میدان میں نکلیں، تاکہ جو اعتراضات اسلام پر کیے جاتے ہیں آپ ان کا صحیح جواب دے سکیں، تاکہ آپ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ بتا سکیں
تاکہ اسلامی تعلیمات آپ ان کے سامنے رکھ سکیں۔ جب آپ خود ہی اس دین سے واقف نہیں ہوں گے، شریعت سے واقف نہیں ہوں گے، حلال و حرام سے واقف نہیں ہوں گے، جائز اور ناجائز سے واقف نہیں ہوں گے، فرض اور سنن اور مستحبات اور نوافل سے پوری طرح واقف نہیں ہوں گے، تو آپ ان کو کیسے دین کی دعوت دیں گے؟ آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ ان کو کیسے مسجد سے جوڑیں گے؟ آپ کیسے ان کے سامنے مسائل رکھیں گے؟ آپ ان کو کیسے بتائیں گے تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے؟ ان کو بتانے کے لیے، اپنے ہی بھائیوں کو بتانے کے لیے، ان کو دین کے راستے میں لگانے کے لیے، ان کو مسجدوں سے جوڑنے کے لیے، ان کو دیندار بنانے کے لیے، ان کے اندر وہ ان کا دینی مزاج بنانے کے لیے، دین کی محبت اور دین کی عظمت ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ کو خود اپنے کو آراستہ کرنا پڑے گا۔ تو اس پہلو میں کہیں سے بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ علم کے راستے میں اگر آپ کوئی کوتاہی کریں گے تو اس کا نقصان صرف علم تک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا نقصان دعوت کو ہوگا، اس کا نقصان تبلیغ کو ہوگا۔ تبلیغ کے جو اکابر گزرے ہیں وہ سب بڑے علم والے اور بڑے فضل و کمال والے رہے ہیں۔ آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کی تحریریں دیکھیں، ان کے مواعظ سنیں، ان کی مجلس میں جو باتیں ہوتی تھیں اور جو آج ہو رہی ہیں وہ سنیں، تو آپ کو لگے گا کہ وہ علم کے بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں، تبھی آج وہ اتنے مؤثر ہو رہے ہیں، تبھی آج ان کی بات اس طرح سنی جا رہی ہے، تبھی آج ان کی بات میں وزن ہے۔ اگر ان کے اندر وہ علم نہ ہوتا اور ان کو وہ معلومات دین کی اور شریعت کی نہ ہوتی تو آج شاید وہ اتنے مفید ثابت نہ ہو سکتے تھے۔ آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں، چاہے وہ فضائل اعمال ہو، چاہے وہ منتخب احادیث ہو، کیا وہ کسی کم علم آدمی کے قلم سے ایسی کتابیں نکل سکتی تھیں؟ آج یہ کتابیں جو پڑھی جا رہی ہیں اور لوگوں کے اندر دین پیدا ہو رہا ہے، تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو رہی ہے، تو صحابہ کرام پر جو کام ہوا مرکز سے، اسی طرح احادیث پر جو کام ہوا مرکز سے، یا تبلیغی علماء یا تبلیغی دعوتی فضلاء کے قلم سے، تو ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کو بھی اپنے کو اسی کے لیے تیار کرنا ہے اور اس مقام تک ہم کو اپنے کو بھی لے جانا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ علم اور دعوت یہ کوئی دو الگ راستے نہیں ہیں، دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ دعوت علم کا نتیجہ ہے اور علم دعوت کا نتیجہ ہے۔ ہمیں دونوں کو جوڑ کر چلنا ہے، دونوں کو ملا کر چلنا ہے، تب جا کر ہم اس میدان میں، جس میدان کا انتخاب ہم نے اپنے لیے کیا ہے، کامیاب ہو پائیں گے۔ ورنہ دسیوں اعتراضات ہوتے ہیں، دسیوں اشکالات کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے، ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے، تو ہم کہاں سے اس میدان میں کامیاب ہو پائیں گے؟ تو پہلی چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ علم کے اس میدان میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ دعوت اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، دعوت کا وقت علم کو نہ دیجیے، علم کا وقت دعوت کو نہ دیجیے۔ جو وقت علم کا ہے اس میں پوری طرح یکسوئی کے ساتھ آپ علم حاصل کرنے میں لگیے۔ نیت آپ کی یہی ہونی چاہیے، یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر ہمیں اٹھنا ہے، آپ کے پیغام کو گھر گھر ہمیں پہنچانا ہے، ہمیں لوگوں کے اندر دین پیدا کرنا ہے، دین سے ان کو جوڑنا ہے، ان کو متقی بنانا ہے، ان کو پرہیزگار بنانا ہے، ان کو عابد و زاہد بنانا ہے، ان کو ایک اچھا تابع دار مسلمان بنانا ہے۔ تو یہ مشن ہمارا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور یہ تعلیم کا جو راستہ ہم نے اختیار کیا یہ اسی راستے تک، یعنی اس مقصد تک ہم کو لے جاتا ہے۔ وہ مقصد اس وقت تک ہم حاصل نہیں کر سکتے جب ہم علم کے اس معیار پر فائز نہ ہو جائیں۔ تو علم اور دعوت دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اور دوسری چیز جس کے سلسلے میں نے آیت پڑھی اور یہ حدیثیں پڑھی کہ اخلاص سب سے بڑی طاقت ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل آپ کریں، چاہے وہ جتنا دین سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ جتنا اچھا عمل ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آتا ہے حدیث شریف میں، ان اللہ لا يقبل من العمل الصالح الا ما كان خالصا له، کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرے گا جو خالصتاً اس کے لیے کیا جائے۔ تو یہ جو پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ انصاف کی ترازو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، اعمال کی کثرت سے فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اعمال کے وزن سے فیصلہ ہوگا۔ ایک پہلی چیز علم ہے، علم کے بعد عمل ہے، اور عمل کے بعد اخلاص ہے، اور یہی اخلاص ہے جو آپ کے عمل میں وزن پیدا کرتا ہے۔
اگر آپ کا عمل اخلاص سے خالی ہوگا تو وہ کاغذ کی طرح ہلکا ہوگا، ترازو کے پلڑے میں جب وہ جائے گا وہ پلہ ویسے ہی اٹھا رہے گا اور آپ کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو ہم کو اپنے عمل کو اخلاص سے جوڑنا ہے تاکہ ہمارا عمل جو ہو اس میں وزن پیدا ہو، تبھی وہ قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا اس ترازو کا پلڑا کب جھکے گا؟ جب آپ کا وہ وزن اس میں رکھا جائے گا۔ اور وزن کی قیمت جو بڑھتی ہے وہ بڑھتی ہے کس سے؟ اخلاص سے۔ وہ کثرت سے نہیں بڑھتی، وہ تعداد سے نہیں بڑھتی۔ قرآن کریم میں کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آپ چاہے 50 کلو کا بکرا قربان کر دیں، 40 کلو کا بکرا قربان کر دیں، 50,000 کا بکرا لے آئیں وہ قربان کر دیں، وہ بکرا نہیں پہنچے گا، اس کا گوشت نہیں پہنچے گا، وہ پیسہ نہیں پہنچے گا آپ کا جذبہ، آپ کے دل کی کیفیت پہنچے گی، آپ کے اندر کا وہ جذبہ پہنچے گا۔ تو وہ جذبہ اگر ہمارا صحیح نہیں ہے، وہ کیفیت ہماری صحیح نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کا 60 کلو کا بکرا بالکل بیکار چلا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک غریب آدمی جو ایک بھینس میں حصہ لیتا ہے، 2000 روپے کا حصہ لیتا ہے، لیکن اس کے اندر جذبہ ہے، اس کے اندر وہ کیفیت ہے، تو وہ 2000 روپے کا حصہ 50,000 روپے کے بکرے پر بھاری پڑ جائے گا، وہ اس کا وزن اس سے زیادہ ہوگا۔ بھلے ہماری نظروں میں وہ بکرا 40 کلو کا ہے اور وہ بھینس کا وہ حصہ صرف 10 کلو کا ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ترازو کے پلڑے میں جب وہ رکھا جائے گا تو وہ 10 کلو کا بھینس کا ٹکڑا وہ 40 کلو کے بکرے پر کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا۔ تو سوچئے فائدے میں کون رہا؟ ایک واقعہ اس موقع پر سنانا مفید ہوگا کہ ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے ایک بڑی مسجد بنوائی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس مسجد میں کسی اور کا پیسہ نہیں لگے گا، پیسہ صرف میرا لگے گا۔ مسجد بنی اور بہت عالیشان مسجد بنی، لاکھوں کیا کروڑوں روپے انہوں نے اس مسجد پر صرف کیے، اور جب وہ مسجد بن کے تیار ہو گئی تو مسجد کے صدر دروازے پر ایک بڑی تختی لگائی گئی اور اس میں ان کا نام لکھ دیا گیا کہ فلاں نواب صاحب نے یہ مسجد بنوائی۔ خیر ہو گیا، جلسہ ہو گیا، شہرت ہو گئی، اخبارات میں ان کا نام چھپ گیا، پورے شہر میں ڈنکا پٹ گیا کہ نواب صاحب نے کتنا بڑا کام کیا، کتنا بڑا اللہ کا گھر انہوں نے بنایا، انہوں نے پیسے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، پانی کی طرح پیسہ انہوں نے بہایا، ہو گیا کام۔ خیر جب وہ گھر پہنچے، رات میں سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ تختی پر ان کا نام مٹا دیتے ہیں اور ایک عورت کا نام لکھ دیتے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، رات آئی، پھر وہی خواب دیکھا، تیسرا دن ہوا، رات آئی، پھر وہی خواب دیکھا۔ اب وہ تھوڑا پریشان ہوئے، اب انہوں نے اپنے ہرکاروں سے کہا کہ بھئی ذرا تلاش کرو اس نام کی عورت کون رہتی ہے ہماری بستی میں کہ میرا نام مٹا کر، میرا نام کاٹ کر اس عورت کا نام لکھا جا رہا ہے۔ خیر ڈھونڈا گیا تو ایک خاتون نکلی، ان کو لایا گیا۔ اس نے پوچھا نواب نے کہ آخر کیا بات ہے کہ میں مسجد میں نے بنائی، پیسہ میں نے صرف کیا، تختی میں نے لگوائی، ساری محنت میں نے کی، اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور وہ تختی سے میرا نام مٹا دیتا ہے اور تمہارا نام لکھ دیتا ہے، آخر تمہارا کیا حصہ اس مسجد میں؟ تو وہ خاتون خاموش رہی کچھ دیر، پھر انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی، مسجد کو دیکھ کر مجھے ایک دم سے بے قراری پیدا ہوئی، ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی اللہ کے گھر بنواتی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ سوچ کر کہ میں اس حیثیت کی نہیں ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنا گھر بنا سکوں، اللہ کے گھر میں کہاں سے بنا لوں گی؟ لیکن ایک بے قراری تھی، ایک تڑپ تھی، ایک جذبہ تھا جو میری آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ یہ سوچتی ہوئی بے قراری کے ساتھ، بے تابی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک خچر جو مسجد کے اینٹیں جس کی پیٹھ پر لاد کر لائے جاتے تھے وہ بندھا ہوا ہے، اور اس سے کچھ دوری پر ایک بالٹی ہے، اس میں پانی رکھا ہوا ہے، اور وہ خچر بے قرار ہو کر بالٹی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے پیاس کی وجہ سے کہ پانی پیے، لیکن رسی سے بندھا ہوا ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں مسجد تو نہیں بنوا سکتی تھی، لیکن اس خچر کی جو اپنی پیٹھ پر مسجد کے لیے اینٹیں لاد کر لاتا ہے، اس کی پیاس بجھا سکتی ہوں۔ تو یہ
سوچ کر میں نے وہ بالٹی اٹھائی اور لا کر اس کے قریب کر دی اور اس کو پانی پلا دیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں تیرا گھر نہیں بنوا سکتی تھی، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، میں اس حیثیت کی نہیں تھی، لیکن میرے اندر ایک تڑپ ہے، ایک جذبہ ہے کہ میں تیرے خاطر تیرا گھر بناؤں، وہ تو میں نہیں کر سکتی، تو میں اس خچر کو پانی پلا سکتی تھی، وہ میں نے پانی پلایا۔ تو دیکھیے اس نے صرف پانی پلایا خچر کو، اور وہ پانی بھی اس کا نہیں تھا، خچر بھی اس کا نہیں تھا، لیکن وہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اور وہ جذبہ نواب صاحب کے اندر نہیں تھا، ان کے اندر شہرت کی طلب تھی، چرچے کی طلب تھی، اور انہوں نے وہ کام کر لیا۔ تو انہوں نے دکھانے کے لیے کیا، ان کو دکھانے کا صلہ مل گیا۔ اس نے اللہ کے لیے کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مٹا کر اس کا نام اس تختی پر لکھوا دیا۔ تو یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاص کی طاقت، کہ ایک پیسہ اس عورت کا خرچ نہیں ہوا، لیکن اس کے جذبے نے یہ ثابت کر دیا کہ مسجد بنانے کے ثواب کس کو ملا؟ اس عورت کو ملا۔ ایسے ہی تمیم داری صحابی ہیں بڑے مشہور، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نماز کتنی پڑھتے ہیں رات میں، یعنی کتنی تہجد کی رکعت پڑھتے ہیں، کتنی نفلیں پڑھتے ہیں؟ تو ان کو جلال آ گیا اور انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ تم سے کیا مطلب؟ اس کے بعد انہوں نے کہا لَأَنْ أُصَلِّيَ رَكَعَةً فِي سِرٍّ لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ طُولَ اللَّيْلِ وَأَقُصَّهُ عَلَيْهِ، کہ رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں لوگوں کی نظروں سے بچ کر ایک رکعت نماز پڑھنا یہ میرے لیے پوری رات جگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ میں پوری رات عبادت کروں اور صبح لوگوں کو بتاؤں کہ آج میں نے اتنی عبادت کی۔ تو اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ مثال کے طور پر بات کسی اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ کو میں ٹوک رہا ہوں، ایسا بہت ہوتا ہے کہ صاحب آپ، ہاں میں نے 4 چلے لگائے، میں نے 40 دن کی جماعت میں نکلا، 10 بار نکل چکا ہوں، میں بنگلہ دیش بھی گیا، کینیڈا بھی گیا، پاکستان بھی گیا، سمجھے آپ یہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہوتی کہ اپنے بارے میں اس کا اتنا مظاہرہ کرنا کہ میں اتنے چلے میں نکلا ہوں، یا میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، یا انہوں نے اتنے حج کیے ہیں، یا انہوں نے اتنی مسجدیں بنوائی ہیں، یا انہوں نے اتنے یتیموں کو کھانا کھلایا، یا اتنے کمبل انہوں نے بانٹے، یا اتنی بیواؤں کی وہ کفالت کرتے ہیں، یا اتنی مہنگے بکرے کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کو سنا رہے ہیں؟ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہاں پر بھی لوگ لائے جائیں گے، عالم لایا جائے گا، قاری لایا جائے گا، شہید لایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے جان دی، وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، وہ کہے گا میں نے قرآن کریم بچوں کو پڑھایا۔ کہا جائے گا سب تم نے دوسروں کے لیے کیا، جا کر انہی سے اجر لے لو، اور اس کے بعد منہ کے بل گھسیٹ کے کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں۔ تو بہت ڈرنے کی چیز ہے کہ ہم جس میدان میں لگے ہوئے ہیں اس میدان میں لگنے کے باوجود ہم ثواب سے محروم رہیں، صرف اپنی زبان کی وجہ سے، اس کا ذکر کرنے کی وجہ سے، اس کا چرچا کرنے کی وجہ سے، اور پھر اس کا نتیجہ ایک دوسرا یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص، مطلب آپ ہیں یا میں ہوں، مثال کے طور پر میں امریکہ جماعت میں گیا اور آ کر میں نے ایک صاحب سے بڑے شان سے بتایا کہ صاحب میں امریکہ گیا، وہاں میں نے جو ہے ایک چلہ لگایا، وہاں ایسا ہوا، وہاں ویسا ہوا، میرے پاس پیسے تھے، میں جا سکتا تھا، چلا گیا۔ اب جس سے بتا رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ دعوت کا جذبہ رکھتا ہے، مجھ سے زیادہ اس کو دین کی فکر ہے، مجھ سے زیادہ اس کے اندر تڑپ ہے، مجھ سے زیادہ اس کے اندر بے قراری ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا۔ اس کا دل دکھے گا نہیں دکھے گا، اس کو افسوس ہوگا نہیں ہوگا، اس کا احساس اس کو کچوکے لگائے گا نہیں لگائے گا کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی جاتا۔ تو آپ نے یہاں پر اپنا تذکرہ کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے ثواب کو کم کیا، بلکہ ثواب سے آپ محروم ہوئے، بلکہ آپ نے اس کا دل دکھانے کا گناہ بھی آپ نے کیا۔ آپ نے آپ نے اس سے کہا تو نہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارے پاس کہاں سے پیسہ ہے، تم کہاں سے جا سکتے ہو، لیکن اندر اندر یہ بات آپ نے اس کے دل میں پیدا کر دی، یہ احساس اس کے اندر پیدا کر دیا کہ میرے پاس نہیں ہے، میں ان سے کمتر ہوں۔ تو اپنی غربت کا احساس اس کو ہوگا نہیں ہوگا، اپنی بے مائگی کا احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ احساس اپنی بے مائگی کا، اپنی غربت کا، اور وہاں نہ جا پانے کا، یہ احساس اس کو تو ثواب دے دے گا، اور آپ کو کیا کرے گا؟ اظہار کیا کرے گا؟ چرچا کیا کرے گا؟
تذکرہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کو آپ کے ثواب سے محروم کر دے گا۔ تو اس میدان میں خاص طور پر یہ بات ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، سمجھا آپ؟ اور کام کی میں تعداد اللہ میں نہیں دیکھیں گے، وہاں کیا دیکھیں گے؟ وہاں وزن دیکھیں گے، اور وزن کس چیز سے پیدا ہوگا؟ وزن اخلاص سے پیدا ہوگا۔ تو جو میں نے ترتیب بتائی، سب سے پہلے علم، اس کے بعد عمل، اور عمل میں اخلاص، اخلاص سے پیدا ہوگا وزن۔ پھر جب وہاں نامہ اعمال ترازو میں ڈالا جائے گا تو آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے اس پلڑے میں کتنا وزن ہوگا۔ اور دوسری چیز کہ کسی بھی عمل کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے چلے کو تو زیادہ سمجھیں اور دوسرے کا جس کا ایک دن لگا ہوا ہے اس کو کیا سمجھیں؟ اپنے سے کم سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا چلہ ہم کو وہ اتنا وزنی ثابت نہ ہو جس کی ایک دن کا نکلنا جماعت میں زیادہ وزنی ثابت ہو جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، آپ بھی پھل خریدتے ہیں، غلہ خریدتے ہیں، چاول خریدتے ہیں، ترازو میں تولا جاتا ہے، ٹھیک؟ کیا ہوتا ہے؟ ترازو کا پلہ کبھی کبھی ادھر جو کلو رکھا ہوا ہے یا من رکھا ہوا ہے یا کوئنٹل رکھا ہوا ہے برابر ہے۔ تو اتنا سا چاول یا انگور کے 2 دانے یا آدھا سمجھ لیے پپیتا وہ پلڑے میں کیا کرتا ہے؟ رکھ دیتا ہے، پلڑا کہاں چلا جاتا ہے؟ تو پلڑے کو کس نے جھکایا؟ کوئنٹل تھا وہ نہیں جھکا پایا، اتنے سے چاول نے، آدھے کلو پپیتے نے یا انگور کے 2 دانے نے کیا کیا؟ پلڑے کو جھکا دیا۔ تو ایسا بہت ہو سکتا ہے کہ آپ کا اعمال نامہ نیکیوں کا اور برائیوں کا جب ترازو میں رکھا جائے تو معلوم ہے دونوں کیا آ رہے ہیں؟ برابر آ رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ ایک ذرے، مطلب ایک کہنا چاہیے توشہ، مالا، توشہ کہیے یا کیا بولتے ہیں اس کو؟ تولا، تولا ہے، توشہ ہے، ماشا ہے، ایسے ہی چھٹانک ہے، 100 گرام سمجھ لیے آپ، گرام کی اصطلاح چلتی ہے۔ تو بسا اوقات 100 گرام کیا کرے گا؟ برائی کے پلڑے کو اوپر کر دے گا اور نیکی کے پلڑے کو کیا کرے گا؟ تو نیکی کرنے کا کوئی موقع ملے نہ گنوائیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس موقع جب ترازو کے دونوں پلڑے یعنی نیکی اور بدی کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں، آپ کو 100 گرام نیکی کی ضرورت پڑ جائے تو کہاں سے لائیں گے آپ؟ وہاں کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ کہیں سے لائیں، تو یہاں سے جو لے کے جائیں گے وہی کام آئے گی۔ تو 100 گرام کی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھیے۔ کوئنٹلوں کی نیکیاں جو ہیں اوپر ایسی ٹکی ہوں گی، 100 گرام کی نیکی جب اس میں پڑے گی تو پلہ کہاں جائے گا؟ نیچے جائے گا۔ تب فیصلہ ہوگا کہ آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں اور بدی آپ کی کیا ہے؟ کم ہے، لہذا آپ کو جنت کا، آپ کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو علم، عمل، اخلاص اور کسی بھی نیکی کو، نیکی سے اس لیے میں نے مثال دی کہ اپنی اس چلے کو زیادہ نہ سمجھیے اور دوسرے کے ایک دن کے نکلنے کو کم نہ سمجھیے۔ آپ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس کے عمل میں وزن دے رہا ہے۔ آپ کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے کہ کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، کس کے دل میں کتنا جذبہ ہے، کس کی دل کی کیا کیفیت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ جو کچھ فیصلہ کر رہے ہیں وہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں، تو ظاہر کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ ہم آپ ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے دن لگائے، وہ اتنے دن نکلے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اور دوسرے کو حقارت سے کہتے ہیں ان کو تو 4 ہی دن کا موقع ملا، یہ تو 1 ہی دن کے لیے نکلے، ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ اس کے دل، وہ کس دل سے نکلا تھا، کس جذبے سے نکلا تھا، کس کیفیت سے نکلا تھا۔ آپ نے نہیں، ٹھیک، آپ نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھا، لہذا دوسرے کو کبھی حقیر نہ سمجھیے۔ اس کے اس میدان میں نکلنے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اس پر کوئی تبصرہ نہ کیجیے، اس پر کوئی طنز نہ کیجیے۔ یہ سب دعوت کے تقاضے ہیں، یہ سب دعوت کے اصول ہیں، یہ سب دعوت کی شرائط ہیں۔ وہ شرائط ہم پوری نہیں کرتے ہیں، ان تقاضوں کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے اور ان کی شرائط پوری نہیں کریں گے، اللہ کے لیے کام نہیں کریں گے، دوسروں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھیں گے، وہ نکلیں یا نہ نکلیں، کیونکہ دعوت تنہا ایک میدان نہیں ہے۔
وہ بھی کسی نہ کسی دین کے، اگر مثال کے طور پر اس کی بوڑھی والدہ ہیں گھر میں، وہ خدمت کر رہا ہے، تو کیا وہ کوئی بددینی والا کام کر رہا ہے؟ وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی نہیں جا رہا ہے، چلیے جمعرات میں نہیں گیا، لیکن وہ درجے میں پڑھ رہا ہے، بخاری پڑھ رہا ہے، ترمذی پڑھ رہا ہے، ابو داؤد پڑھ رہا ہے، تو وہ کیا کام دین کا نہیں ہے؟ وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، ابھی پڑھ رہا ہے، کل انشاءاللہ وہ بھی نکلے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ چونکہ پہلے ہی نکل گئے، کم علمی کے زمانے میں نکل گئے، تو آپ شاید اتنے مفید ثابت نہ ہو جتنا وہ سند لکھنے کے بعد جب نکلے گا تو زیادہ مفید ثابت ہوگا، وہ زیادہ بہتر دین کی تشریح کر پائے گا، وہ زیادہ مؤثر انداز میں اپنی بات کہہ پائے گا، اس کا اثر لوگوں کے دل و دماغ پر زیادہ پڑے گا، وہ زیادہ وضاحت کے ساتھ دین کی بات کرے گا، وہ زیادہ لوگوں کو قریب لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو آپ بہت پہلے سے کر رہے تھے، اس نے بعد میں شروع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں زیادہ تاثیر دے دی۔ آپ 10 سال میں اتنا کام نہیں کر پائے جتنا اس نے 1 مہینے میں کام کر دیا۔ تو یہ مزاج بنائیے کہ آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اس کی دعا بھی کیجئے اور اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، اور اخلاص اسی طرح پیدا ہوگا کہ کوشش کیجئے کہ وہ چرچا نہ ہو، اس کا تذکرہ نہ ہو، اس کا اظہار نہ ہو، اور اس کا بھی دل میں یہ خیال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول بھی کرے، سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، ہزاروں کیا لاکھوں کرنے والے ہیں، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اب اس میں وہ چھانٹ لے گا کون اس کے لیے کر رہا ہے، کون کسی اور کے لیے کر رہا ہے۔ تو علم، عمل، اخلاص اور کسی کی تحقیر نہ کرنا، اور اپنے عمل کو زیادہ نہ سمجھنا بلکہ دوسرے ہی کو اہمیت دینا کہ بھائی میرے پاس مجھے اللہ نے وسائل دیے، میں نے یہ کر لیا، آپ کے پاس وسائل، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ نہیں کر پائے، لیکن جب آپ کو موقع ملے گا آپ انشاءاللہ کریں گے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے وہ حج کر لیتا ہے، ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں وہ حج پہ نہیں جا پاتا ہے، ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے وہ 10 عمرے کر لیتا ہے، ایک آدمی اندر ہی اندر تڑپ رہا ہے عمرے پہ نہیں جا پاتا ہے۔ تو کیا پتہ کہ اس کو بغیر جائے اللہ تعالیٰ ثواب دے دے؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج تھوڑی ہے کہ آپ جائیں گے تبھی اللہ میاں دیں گے ورنہ اللہ میاں نہیں دے پائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ وہاں سامنے آئیں گے کہ جنہوں نے عمرہ نہیں کیا، جنہوں نے حج نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کو عمرے کا ثواب دے دیا، گھر بیٹھے ثواب دیا، گھر بیٹھے حج کا ثواب دیا۔ کتنے ایسے بیمار ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ کبھی نہیں چھوڑا، صحت کی حالت میں بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن تڑپ دوسرے روزے دار کو دے کے وہ اندر اندر کڑتا رہتا ہے کہ کاش میں بھی صحت مند ہوتا تو میں بھی روزہ رکھتا، مجھے یہ بیماری نہ ہوتی میں بھی روزہ رکھتا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے روزہ ہے؟ نہیں، کتنے روزے داروں سے زیادہ ثواب اس کو اللہ تعالیٰ بستر پر لیٹے لیٹے دے دے گا۔ کیوں؟ وہ دل دیکھ رہا ہے، روزے کی وہ بے قراری دیکھ رہا ہے۔ ہم آپ تو شاید اتنی بے قراری کے ساتھ وہ روزہ نہیں رکھتے، دکھلانے کے لیے رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جوان ہیں، صحت مند ہیں، سارے وسائل ان کو حاصل ہیں، اس کے بعد بھی یہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو ہم تو شرما حضوری میں رکھتے ہیں، اپنے سماج کو دیکھ کر رکھتے ہیں، اپنے ماحول کو دیکھ کر رکھتے ہیں، فرض سمجھ کر بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ نہیں رکھ پا رہا ہے، لیکن تڑپ اس کی ہم سے زیادہ ہے، بے قراری اس کی ہم سے زیادہ ہے۔ تو یہ بے قراری، یہ تڑپ اس کو روزے کا ثواب اگر دے دے تو ہم اللہ میاں سے شکایت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے بے قرار ہے، اللہ ہی کے لیے تڑپ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ تو بس میں چند باتیں جو میرے ذہن میں آئیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کام بہت اہم ہے، بہت نازک ہے اور بہت ضروری ہے۔ دعوت کا کام ہر مسلمان کو داعی ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان داعی نہیں ہے تو اس کا یہ بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑی اس کے اندر یہ کمی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور یہ ساری چیزیں مہیا کی، یعنی زندگی دی، ہوا دی، سانس لینے کے لیے، کھانے کے لیے غلہ دیا، صحت دی، آنکھیں دی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس کے بعد اسی اللہ کے دین کو آدمی نہ پھیلائے، اسی کی دعوت لوگوں تک نہ پہنچائے، اسی سے رشتہ لوگوں کا نہ جوڑے، اس کے گھر میں لوگوں کو نہ آئے، تو اس سے بڑی احسان فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو جو شخص چاہے وہ جتنا بڑا عالم ہو یا بلکہ عالم ہو یا جاہل ہو، یہ اس کا فرض ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے، دعوت کے لیے نکلے،
دعوت کے راستے میں کوشش کرے، لوگوں کو ایمان سے جوڑے، لوگوں کو ایمان سے قریب کرے، لوگوں کو مسجد لائے، لوگوں کو نمازی بنائے، ان کی نمازیں درست کرے، ان کا عقیدہ درست کرے، ان کے اخلاق درست کرے، ان کے معاملات درست کرے۔ لیکن ان سب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم درست ہوں۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں، ہم دوسرے کا عقیدہ کیسے درست کریں گے؟ ہمارے اخلاق درست نہیں، ہم دوسروں کے اخلاق کیسے درست کریں گے؟ ہمارے معاملات درست نہیں، دوسروں کے معاملات کیسے ہم درست کریں گے؟ اور یہ بات یہاں اپنا ہی مجمع ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بہت سے لوگ جو تبلیغ سے یا دعوت سے تھوڑا سا کٹے ہوئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ جو جماعت میں نکل رہے ہیں، جو دعوت کے راستے میں نکل رہے ہیں، معاملات ان کے درست نہیں ہیں۔ یہ شکایت ہے لوگوں کو۔ جب آپ سماج میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیوں ایسا ہے۔ کہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں۔ کیا مدرسے کے لوگوں میں کمزوریاں نہیں ہیں؟ مدرسے کے لوگوں میں بھی کمزوریاں ہیں۔ کیا طلبہ میں کمزوریاں نہیں ہیں؟ یہ کیا اساتذہ میں کمزوریاں نہیں ہیں؟ تو جماعت والوں میں بھی یہ کمزوریاں ہیں، دعوت میں کے راستے میں نکلنے والوں میں بھی یہ کمزوریاں ہیں۔ لیکن جب ایک آدمی دوسرے کو تلقین کرتا ہے، جب ایک آدمی دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، جب ایک آدمی اس کو حلال و حرام بتاتا ہے، تو لوگوں کی نظریں پھر اس پر بھی لگتی ہیں کہ آپ ہم سے تو یہ کہہ رہے تھے، کل تو آپ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ صاحب سلام کیا کرو، سلام کے جواب دینا واجب ہے، لیکن آپ نے تو سلام کیا نہیں۔ آپ تو یہ کرتے ہیں کہ صاحب اگر تبلیغی بھائی ہے تو آپ اس کو سلام کرتے ہیں، تبلیغی بھائی نہیں ہے تو آپ اس کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے اندر تو یہ تعصب پایا جاتا ہے، آپ ہمیں کیا تلقین کر رہے ہیں؟ یہ بھی شکایت ہے لوگوں کو کہ دعوت اور تبلیغ میں جو لوگ لگے ہیں سلام میں کمزور ہیں، سلام کے جواب دینے میں کمزور ہیں، اخلاق میں کمزور ہیں، تعزیت میں کمزور ہیں، عیادت میں کمزور ہیں، خیریت پوچھنے میں کمزور ہیں، لوگوں کے لیے کھڑے ہونے میں کمزور ہیں۔ ان کے ذہن میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی دعوت میں آتی ہیں۔ آپ ایک بیمار کی عیادت کریں گے، آپ نے دعوت نہیں دی لیکن حقیقت میں آپ نے دعوت دے دی۔ ایک جنازے میں آپ جائیں گے، قبرستان تک جائیں گے، مٹی دیں گے، آپ نے اس کو دعوت نہیں دی لیکن آپ نے دعوت دے دی۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے، ہر نبی نے سب سے پہلے کیا بات کہی، ناصح امین۔ ہر نبی نے دعوت سے پہلے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو یہ خیر خواہی کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ کوئی بیمار ہوگا عیادت کرنے جائیں گے، کسی کے ہاں انتقال ہوگا وہاں تعزیت میں جائیں گے، سمجھے آپ کسی کی دوا کا انتظام کر دیں گے، کسی کھانے کے نظم کر دیں گے، آپ راستے میں ملیں گے تو سلام کریں گے، آپ اس سے خیریت پوچھیں گے، آپ اس کی تواضع کریں گے، مہمان کا آپ اکرام کریں گے، بلائے گا تو آپ اس کے ہاں جائیں گے۔ یہی سب تو خیر خواہی کی علامتیں ہیں۔ اور کیا خیر خواہی کی کوئی اور علامت ہوتی ہے؟ کیا خیر خواہی کی آسمان سے آئے گی؟ خیر خواہی یہی ہے کہ ہر وہ عمل جس سے دوسرا یہ سمجھے کہ آپ کا اس سے ایک تعلق ہے، آپ اس کو چاہتے ہیں، آپ اس سے پسند کرتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو اس کی فکر ہے، یہی تو خیر خواہی ہے۔ اور خیر خواہی کس چیز کا نام ہے؟ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی فکر کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرے، اس کا لحاظ کرے، اس کی اس جستجو میں رہے کہ اگر اس کو کوئی ضرورت پڑے گی تو میں وہ ضرورت پوری کروں گا۔ تو اگر آپ اس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں اخلاق کا، خیر خواہی کا، فکر مندی کا، تو کل جب آپ اس سے کہیں گے بھائی میرے ساتھ 4 دن کے لیے جماعت میں چلو، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آنکھ بند کر کے وہ آپ کے ساتھ چل دے گا، کیونکہ اس کے دل میں پہلے ہی جگہ بن چکی ہوگی، اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو چکا ہوگا یہ آدمی میری بھلائی چاہ رہا ہے، اس کو میری فکر ہے، یہ میرا خیال کر رہا ہے، تبھی تو مجھ سے کہہ رہا ہے۔ کل اس کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا تھا، آج یہ کہہ رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کی بات مانوں۔ لیکن اس کا الٹا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ پھر جب آپ کہتے ہیں مطلب اس کے یہاں کوئی بیمار ہے، آپ دیکھنے کبھی نہیں گئے، کسی کا انتقال ہوا آپ نے کوئی خیریت نہیں پوچھی، اس کے بعد آپ گئے، وہ بیٹھا ہوا بیچارہ افسوس میں رنجیدہ، آپ نے کہا صاحب گشت ہے ذرا نکلیے، تو وہ کیا کرے گا؟ بہت موٹی گالی دے گا وہ آپ کو۔ اور لوگ دیتے ہیں، جماعت میں بھی نکل چکا ہوں، مظفر نگر گئے تھے تو وہاں پر جب ایک پان والے کو کہا تو اس نے موٹی گالی دی تھی۔ یہ 1984 کی بات ہے، مظفر نگر، منصور پور، میرٹھ ادھر نکلی تھی ندوے کی جماعت، تو اس میں ہم بھی گئے تھے، بہت موٹی گالی، آج بھی یاد ہے کتنی موٹی گالی دی تھی۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اس کی نظروں میں ہماری وہ اہمیت نہیں تھی،
مطلب اس کے دماغ میں یہ تھا بس اس موقع پر تو یہ ہمیں یاد کرتے ہیں، باقی کبھی ہمارے لیے کھڑے نہیں ہوتے، باقی کبھی ہماری فکر نہیں کرتے، کبھی ان کو ہمارا خیال نہیں آتا کہ ہم کس حال میں ہیں، مر رہے ہیں کہ جی رہے ہیں، آؤ بھائی چلو گش میں چلو، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ آپ ان کے خیرخواہ ہیں، بدخواہ نہیں ہیں، آپ کو ان کی فکر ہے، اور فکر کرنے کے جو مواقع آتے ہیں اس میں آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ جو مدد کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اب آپ جب ان سے کہیں گے بھائی چلو تو وہ چلے گا، محبت سے چلے گا، اور جو جو آپ کہیں گے وہ کرے گا۔ آپ اگر پوری رات اس سے نوافل پڑھوائیں گے تو وہ پڑھ لے گا، کیونکہ وہ آپ کا اتنا قائل ہو چکا ہوگا، اس کے دل میں آپ کی اتنی عظمت پیدا ہو چکی ہوگی۔ تو بس میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔